نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین مکرم، ہمارے پروگرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں خوش آمدید۔ آج ہم اس مبارک سیریز کا لیکچر نمبر 5 سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک جو ہم نے لیکچرز پڑھے ہیں اس میں ہم نے یہاں تک بات شروع میں کی تھی کہ ہم اس سیرت کو کیوں پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ اس مبارک زندگی کو پڑھ کر اپنے عمل میں بسائیں، اور اس سے ہمیں جو دروس اور عبرت اور جو سبق جو لیسنز حاصل ہو رہے ہیں ان کو ہم ذرا خیال سے دیکھیں اور دیکھ کر اس کے پر عمل کر لیں۔ چنانچہ ہمارا طرز بھی پڑھنے کا آگے یہ رہے گا کہ ہم واقعات کو پڑھیں گے، اور واقعات کو پڑھنے کے بعد ہم 4-5 منٹ رک کر یہ دیکھیں گے کہ اس واقعات میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے، اور اس واقعے میں کرنٹ افیئرز پر یا اس وقت کی ہماری زندگی پر کیا امپلیمنٹیشن ہے، اور کس طرح ہم ان واقعات سے اپنی زندگی میں عملی سبق اور پریکٹیکل لیسن لے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم بات پڑھیں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس میں ہمارے جو ٹاپکس ہوں گے وہ میں عرض کر دوں۔ آج ہم پڑھیں گے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کا اس دنیا میں آنا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نسب، آپ کا نام مبارک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پینا اور آپ کے سینے کا چیرے جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے یہاں تک بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت کیسے عجیب واقعات دنیا میں رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کی پیدائش کا جو مہینہ تھا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور یہ 571 AC بن رہا ہے آفٹر کرائسٹ، 20 اپریل اور 571 عیسوی یہ تاریخ بن رہی ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں عین تاریخ کی بات ہے تو اس میں علماء میں اختلاف ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ 9 ربیع الاول ہے، اور وہ علماء جن کو فلکیات سے یعنی تاریخوں کا علم اور میتھس میں بہت زیادہ عبور تھا، جس میں ایک بہت پرومیننٹ عالم گزرے ہیں مصر کے جن کا نام تھا محمود پاشا فلکی، ان کی ریسرچ اور تحقیق یہ تھی کہ یہ سم کے لحاظ سے اور ڈیٹ وائز اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 9 ربیع الاول ہی بنتی ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسا بڑا اختلاف نہیں ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت پیر کے دن اور ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہوئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عجیب انوارات اور عجیب سما اور عجیب نورانی کیفیت کے ساتھ ہوئی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایک نور نکلا میرے اندر سے، اور میں نے اس نور کو دیکھا کہ اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے اور پوری دنیا میرے سامنے روشن ہو گئی۔ اور فرمایا کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی تو مجھے ایسے لگا کہ آسمان کی چھت پھٹ گئی ہے، اور آسمان پر سے بادل ہو گئے، اور کچھ لوگ نیچے آ رہے ہیں سفید کپڑوں میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے لیے ڈھانپ لیا گیا۔ اور اسی میں ابن ہشام نے، سیرت ابن ہشام نے ایک روایت بڑی عجیب فرمائی ہے، اور سیرت ابن ہشام میں بتاتا چلوں کہ سیرت کی معتبر اور مستند ترین پرانی کتاب ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ رکھا، اور آپ نے سر زمین پر ٹکایا، اور آپ سجدے پر چلے گئے، اور آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اور یہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہوئے یہ کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختون حالت میں پیدا ہوئے، یعنی آپ کا ختنہ پہلے سے ہوا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ گندگی لگی ہوتی ہے جس کو دھویا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے پاک، صاف، معطر، خوشبودار، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو مسرورن، خوش پیدا ہوئے اور ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، اور سارے لوگ حیران تھے کہ کیا عجیب بچہ آیا ہے اور کس شان سے یہ پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں جیسی کوئی صفات ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی عجیب و غریب صفات والے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت آمنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ آپ کو اٹھا کر عبد المطلب کے پاس لے گئیں، اور ان کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ آپ کے والد گرامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے،
اور یتیم تو پیدا ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری یتیموں، دنیا کے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے، ان کی سرپرستی کرنے والے پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ددیال کی طرف سے محمد رکھا گیا اور ننیال کی طرف سے احمد رکھا گیا۔ یہ دونوں نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طے ہو گئے۔ محمد کا مطلب وہ شخص جس کی تعریف بہت زیادہ ساری دنیا میں ہو، اور احمد کا مطلب وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی تعریف دنیا میں سب سے زیادہ کرنے والا ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جتنی تعریف کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی دنیا میں ہوئی، دنیا میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہ ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، ان کا نام تھا شفا، وہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جنہوں نے کی، آپ کے حاضنہ کا نام ام ایمن تھا، یہ آپ کی لونڈی تھیں۔ اصل میں یہ ام ایمن جو تھیں یہ حبشیہ تھیں، اور یہ آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی تھیں۔ جب عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں آپ کو مل گئی، تو یہ آپ کی لونڈی ہوئی اور انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا ہے ابو لہب، آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبیہ نے۔ یہ صوبیہ لوگ کہتے ہیں، غلط ہے، سویبیہ ہے۔ اس نے دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ نام ہمیں یاد رکھنے چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے گلی کا نام، اس کے گھر کا نام، ہر چیز یاد رکھتا ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں جن چیزوں کو تعلق ہوا ان کا نام یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ بڑا پاکیزہ، بڑا معطر ہے، اور اس کو علماء نے یاد رکھنے کی بڑی اور محفوظ رکھنے کی بڑی کوشش کی ہے۔ اور یہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والد اور والدہ دونوں کی طرف سے عرب کے سب سے معزز ترین، سب سے اعلیٰ ترین خاندان میں پیدا کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفانی من ولد اسماعیل، اللہ نے مجھے اسماعیل کی اولاد میں سے چنا۔ پھر اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو چنا، پھر کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کو چنا۔ اور وہ جو سب سے ایک آپ سمجھیے ایک ٹرائنگل ہے جو اوپر جا رہا ہے، اور چوٹی پر جا کر جو سب سے معزز ترین اور سب سے اعلیٰ ترین نسب اور خاندان اور خاندانی شرافت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو آپ کے عاشقوں اور آپ کے محبوبوں کے لیے ایک خوشبودار پیغام ہے، اور اس کو ہم عشق و محبت سے پڑھتے ہیں اور یاد بھی کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہر عاشق کو وہ نام یاد بھی ہونا چاہیے۔ میں آپ کا مبارک نسب پڑھتا ہوں، آپ حضرات غور سے سنیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کا پیارا نسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزاد بن معد اور بن عدنان۔ یہ 20 پشتیں ایسی ہیں جس پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے تمام مورخین کا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ عدنان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب صحیح سند سے ثابت ہے۔ اس سے آگے آپ کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بعض کتابوں میں مذکور ہے، لیکن وہ اتنی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اپنے سیرت میں وہی بات کریں گے جو صحیح کتابوں میں اور صحیح سند کے ساتھ اور صحیح روایت کے ساتھ ہے۔ جو کمزور روایت کے ساتھ ہے اس کو ہم بات نہیں کریں گے، نہ ہم اس کے اوپر بہت سخت رد کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو گئی۔ عربوں کا ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات میں جا کر ایک تو بچے کی قوت بنتی تھی، وہاں کی آب و ہوا بڑی خالص، وہاں کا انوائرمنٹ اور وہاں کی جو ایٹماسفیئر ہے وہ بڑا تازہ ہوا کرتا تھا، وہاں پر بچے کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی تھی۔ دوسری چیز تھی کہ دیہات کی زبان بڑی خالص ہوا کرتی ہے، اور جو شہر کی زبان ہے وہ بہت آلودہ ہو جاتی ہے، اس میں 5-6 بھانت کی بولیاں مل جاتی ہیں، مختلف طرح سے لوگ آتے ہیں، اپنا کچرا ڈالتے ہیں، زبان کو آگے پیچھے کرتے ہیں، اور اس زبان میں مختلف لفظ مل جاتے ہیں، تو وہ زبان خالص نہیں رہتی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ کو اگر خالص پنجابی دیکھنی ہے تو آپ پنجاب کے دیہات میں جائیں گے، آپ لاہور میں جائیں گے آپ کو خالص پنجابی نہیں ملے گی۔ آپ کو خالص پشتو دیکھنی ہے تو آپ کسی پہاڑی علاقے میں جائیں، آپ پشاور میں جائیں گے آپ کو خالص پشتو نہیں ملے گی۔ لہذا کوئی بھی زبان آپ کو خالص سیکھنی ہو تو وہ اس کے دیہات میں وہ خالص ملا کرتی ہے، اور یہ وجوہات تھی کہ عرب والے یہ پسند کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات میں بھیجیں۔ چنانچہ ہوتا یہ تھا کہ دیہات سے کچھ عورتیں آ جایا کرتی تھیں، اور وہ آ کر
بچوں کو لے جایا کرتی تھیں، اور وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی امیر گھرانے کے بچے کو لے جائیں تاکہ ہمیں بہت اعزاز و اکرام اور مال ملے گا۔ عورتیں آئیں بنو سعد کے قبیلے سے، جو طائف کے شہر کا ایک قبیلہ ہے۔ طائف عرب کا اور یہ جو حجاز کا علاقہ ہے، اس کا ایک بہت پربہار اور سرسبز و شاداب اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے۔ جیسے ہم مری کو سمجھتے ہیں، ایسے مکہ والے طائف کو سمجھتے ہیں، ذرا اونچا اور خوبصورت علاقہ ہے، وہاں اپنے وہ تفریح کے دن گزارتے ہیں۔ وہاں سے خواتین آئیں بچوں کو لینے، سب بچوں کو لے لیا۔ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حلیمہ سعدیہ، ان کو کوئی بچہ نہ ملا، اور آخر میں ان کو بتایا گیا کہ بھئی ایک بچہ ہے، یتیم ہے، وہ اگر لینا ہے تو لے لو۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی کچھ اور نہیں کر سکتے، چلو جھولی خالی تو نہ جائے، کسی بچے کو لے جائیں، یتیم ہے تو کیا ہوا، کچھ تو ہو جائے گا، اور ممکن ہے ان کے گھر والے زیادہ نہیں، کچھ تو ہمیں انعام دے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر طائف کی طرف چلے۔ حضرت حلیمہ، یہ بڑی صحیح روایت میں آئے، ابن ہشام ہی کی روایت میں، حضرت حلیمہ جب آ رہی تھیں تو ان کی اونٹنی بڑی لاغر، بڑی کمزور تھی، سب اونٹنیوں میں سب سے کمزور چلا کرتی تھی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانے لگے تو وہ اونٹنی سب سے آگے دوڑی جا رہی تھی، اور یہاں تک کہ دوسری بات کہہ رہے تھے وہی حق، وہی صبر کرو، کیا ہو گیا اتنا تیز دوڑے جا رہے ہو؟ اور یہ حیران تھے حلیمہ کہ یہ کیا ہو گیا، کہ پہلے جب میں آیا تھا میری اونٹنی مریل سی تھی، مشکل سے چلتی تھی، اور اب دوڑی جا رہی ہے۔ تو کہنے والے نے کہا ہوگا کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے، تمہارے اس اونٹنی کے اوپر کائنات کا سردار اور دو جہاں کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں گئیں اور وہاں دودھ پلانا شروع کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو اپنے گھر میں برکتیں دیکھی وہ عجیب، جب تک ہمارے گھر میں قحط کا سما تھا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمارے کھیت لہلانے لگے، ہماری اونٹنیوں میں دودھ نہیں آتا تھا، ان میں دودھ سے تھن بھرنے لگے، میرے اپنے اندر دودھ اتنا نہیں تھا کہ میں اپنی جو میری بیٹی تھی شیماء اس کو پلا سکوں، جب محمد کو لائی تو اتنا دودھ ہو گیا کہ دونوں سیر ہو کر پی لیتے تھے۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ قحط پڑ گیا اور سب کے کھیت خشک ہو گئے، لیکن ہمارے کھیت لہلانے لگے اور سب کی بکریاں وہ خالی تھن واپس آتی تھیں اور ہماری بکریاں بھرے ہوئے تھن واپس آتی تھیں۔ یہ انہوں نے اس گھرانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اور انوارات کو دیکھا اور اس سے وہ حیران رہ گئے۔ 2 سال بعد جب واپس آئیں تو انہوں نے یہ عذر کیا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ یہ برکت ہمارے گھر سے چلی جائے، چنانچہ 2 سال بعد وہ مکہ واپس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں تو حضرت حلیمہ نے آمنہ سے کہا کہ بھئی اس کو 2 سال کے لیے اور مجھے دے دو، ذرا اس کی صحت اور اچھی ہو جائے گی، دیہاتی فضا میں پلے بڑھے گا۔ انہوں نے دے دیا اور یہ 2 سال کے لیے اور رکھا انہوں نے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی 4 سال تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس کو کہا جاتا ہے شق صدر کا واقعہ۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی دودھ شریک بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے جیسا کہ دیہات کا رواج ہے۔ تو اچانک آپ کی جو رضائی بہن تھی شیماء اور آپ کے بھائی عبداللہ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور انہوں نے بتایا اپنی ماں حلیمہ اور اپنے والد ابو کبشہ کو، بتایا کہ بھئی وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے ان کو 2 آدمی آئے ہیں، پکڑ کے لٹایا ہے، اس کا سینہ کھول دیا ہے اور سینے کے اندر ہاتھ ٹٹول رہے ہیں اور اس کو قتل کر دیا ہے۔ ہم تو حیران، یہ ڈر گئے کہ پرائی امانت اور قریش والوں کی امانت پتہ نہیں کیا ہوگا، دوڑے دوڑے گئے تو دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، البتہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ حضرت حلیمہ نے اور ابو کبشہ نے آپ کو سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی 2 آدمی آئے اور یہ اصل میں جبریل تھے، اور انہوں نے پوچھا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، وہ آدمی آئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ ہوا یہ وہی ہے، دوسرے نے کہا وہی ہے، انہوں نے مجھے پکڑا، فَأَسْجَعَانِ مجھے لٹایا، اور فَشَقَّ بَطْنِي میرے پیٹ کو یہاں سے لے کر نیچے ناف تک کھولا اور اس کے اندر سے دل کو نکالا اور دل کو پانی سے دھویا اور اندر سے پیٹ کو دھویا، اور اس کے بعد وہاں سے ایک کوئی ذرہ تھا اس کو نکال کر باہر پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو نکال کر ہم باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں وہ حصہ تھا جو ہر انسان کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے جس کے اندر شرارت ہوتی ہے، جس میں شہوت ہوتی ہے، جس میں ہوس ہوتی ہے، جس میں برے خیالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان حسد، کینہ، بغض اور غلط کام کرتا ہے۔ تو غلط کاموں کا عنصر جس سے شیطان وسوسہ ڈال سکے وہ فرشتوں نے آپ کے سینے مبارک سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ چنانچہ یہ واقعہ پورا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ یہ اوپن ہارٹ سرجری آج طب کا اور میڈیکل کا بہت بڑا کمال ہے اور اس کو اپنی بڑی وہ
کمپلیشن کہتے ہیں اور اپنی بہت بڑی اچیومنٹ کہتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ، کیونکہ معجزہ ہے، معجزہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دنیا کے ٹولز اور گیجٹس کا محتاج نہیں ہوتا۔ اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے اور نہ کوئی بیٹری لگائی گئی ہے اور واپس دل وہیں پر فٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر اعتراض ہو۔ آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر باقاعدہ نشان دیکھا سلائی کا، جس طرح کسی کا بائی پاس ہوا ہو، آپ دیکھیں اس کے سینے پر نشان ہوتا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بھی ایک نشان تھا۔ یہاں تک ہمارا آج کا سبق پورا ہو گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج جو پڑھا ہے اس سے ہمیں کیا سبق اور کیا درس اور اپنی عملی زندگی کے لیے کیا کچھ نصیحت حاصل ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ دیہات میں بچوں کو بھیجنے کی کیا حکمت ہے اور دیہات میں بچوں کو کیوں بھیجا جاتا تھا۔ ہم پڑھ چکے ہیں ان کی اچھی تربیت کے لیے، ان کی زبان اچھی ہو جائے، ان کے کردار اخلاق اچھے ہو جائیں، ان کی صحت اچھی ہو جائے، اس کا وہ لوگ خیال کرتے تھے۔ اور آج دیکھیے جو مغرب کی تحقیق ہے اور ریسرچ ہے کہ بچوں کو آپ کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ دینا چاہیے۔ ہیلدی انوائرمنٹ سے اس کا جسم بھی اچھا بنے گا، اس کا دماغ بھی صحیح ہوگا، اس کا دل بھی صحیح ہوگا، وہ ایک اچھا ذہین انٹیلیجنٹ بچہ بڑا ہوگا۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سبق مل رہا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا بہت خیال کرنا چاہیے، ان کی روحانی تربیت، دینی تربیت، ان کی جسمانی تربیت، اس کو ایک بہت اہم امپورٹنس دینی چاہیے۔ ہم اسکولز میں ڈال دیتے ہیں، وہ اسکول ایک بنگلہ اور گھر ہوتا ہے، وہاں بچے کے لیے نہ اسپورٹ ہوتا ہے، نہ بچے کے بھاگنے دوڑنے کو کوئی سامان ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے اسکولز میں ڈالنا چاہیے، ایسے گراؤنڈز میں بھیجنا چاہیے، ایسے کلبز میں بھیجنا چاہیے جہاں بچے ایسا کھیل کھیلیں جس میں ان کی جسمانی نشو و نما ہو۔ یہاں بھی یہ یاد رکھیں بچے کو ایسے کھیل زیادہ نہیں کھلانے چاہیے جس میں اس کی ورزش نہ ہو، ایکسرسائز نہ ہو، کمپیوٹر پہ بیٹھے گا، لوڈو کھیلے گا، چیس کھیلے گا، یہ کوئی اچھے کھیل نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں پتہ لگ رہی ہے کہ حلیمہ کے گھر میں برکتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہوئیں، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نام مصطفیٰ اور ذات مصطفیٰ سراسر برکت ہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں آئے گا وہاں برکت آئے گی۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا وہ بھی برکت والا ہو جائے گا، اور صحابہ کی زندگی میں برکتیں دیکھی گئیں، جو برکتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھیں۔ جو نبی کی زندگی کو اپنائے گا اور نبی کے جتنے قریب ہو جائے گا اسے وہی صفات ملیں گی اور اسے وہی انعامات ملیں گے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے۔ ایک مثال پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے ایسا روب دیا گیا کہ 1 مہینے کی مسافت تک میرا روب جاتا ہے۔ اور پھر آگے علماء نے لکھا کہ یہ صفت جو رسول اللہ کے قریب ہوگا اسے بھی ملے گی۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا پیروکار ہوگا، جس کے چہرے پر جسم پر رسول اللہ کا نور ہوگا اور دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، آپ دیکھ لیجئے ایسے اللہ والے ایسے بزرگ کو دیکھتے ہی روب آ جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، احترام آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پاس نہ گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ بندوقیں ہوتی ہیں، اس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہوتی ہے جس کا روب اور احترام اور وقار سب پہ پڑتا جاتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پوری طرح اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو ہمیں بھی وہ سارے انعامات اور وہ برکتیں اور گھر میں وہ ساری برکتیں اور روشنیاں ہمیں نصیب ہوں گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد